اس پیس موومنٹ کے سرپرست اور ہز ایکسیلنسی گورنر جموں کشمیر اسٹیم الشہری انل ووہرا صاحب، اس کے علاوہ جو اس 2 روزہ کانفرنس کے جو چیئرمین ہیں جو صدارت کر رہے ہیں، عرب لیگ کے ایمبیسڈر ڈاکٹر احمد سلیم آل-واجدی جی، دنیا کے مشہور سماجی کارکن جو امن کے لیے، جو شانتی کے لیے، جو پیار محبت کے لیے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں، اور صحافی برادری بھی اس کو جانتی ہے۔ والد صاحب کے سے لے کر ہمیشہ انہوں نے امن کے لیے، سیکولرزم کے لیے، مذہبی رواداری کے لیے، پیار محبت کے لیے جو کام کیا، اور آج اس کانفرنس میں دلی سے آئے اور یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ جو انٹرلوکیٹرز جموں کشمیر میں ہر سیکشن سے بات کر کے اس ریاست میں وہ امن، خوشحالی اور پیار محبت کے دن دوبارہ لوٹانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ریاست کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اس ٹیم کے چیئرمین جناب دلیپ پٹگونکر صاحب، برہم کماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور یہاں جو برہم کماریز کی طرف سے جو یہاں ہمارے گیسٹ آپ آنا رہے ہیں، راج گوبی جی، اور ہمارے ہند پاک دوستی کے لیے ایک بہترین رول ہے، جو ہند پاک دوستی کے لیے، رشتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے لیے ایک ممتاز رول ہے۔ ہمارے یہاں بیچ بیٹھے ہیں شری رمیش یادو جی، جو امرتسر سے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ محترمہ بہن رادھا کمار جی، جو آپ جانتے ہیں گروپ آف انٹرلوکیٹرز میں ہے، اور یہاں برسر پیکار ہے امن کے لیے۔ جناب عبدالرشید کابلی صاحب، جو سابق ممبر پارلیمنٹ ہے، اور سبھی جانتے ہیں ہر ٹائم، ہر موقع پر یہ شروعات سے حق کی بات اور جدوجہد کرتے رہے، اس کانفرنس میں موجود ہے اور شرکت کر رہے ہیں۔ تو تابوت کو کانٹا دینے والے مسلمان ہوتے ہیں، تو اس پیار محبت کو قائم کرنے کے لیے، وہ دل لوٹانے کے لیے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اس دھرتی پر جن کا دل بڑا ہے، لیکن ہمیں دل کو بڑا کر کے، سوچ کو بڑا کر کے کام کرنا ہے۔ اگر ہم دل کو بڑا نہ کریں، اگر ہم سوچ کو بڑا نہ کریں، تو جو حالات ہم 22 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم روز ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتی ہے، اور ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ باپ کہ جو اپنے بیٹے کے تابوت کو خود کاندھا دیتا ہے۔ اور یہ خون خرابہ، جیسے کل سامیہ اگنیویش جی سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنا ہے، امن کشمیر میں لوٹانا ہے، امن کے لیے جدوجہد کرنی ہے، چاہے اس کے لیے سیاسی لاٹھی آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ریاست میں امن قائم کرنا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ ریاست میں امن ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تقریباً 18 اسٹیٹس کے ڈیلیگیٹس یہاں موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں، دنیا میں، انڈونیشیا کے بعد اگر مسلم آبادی والا کوئی دیش ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان میں 20 اور 25 کروڑ کے درمیان مسلمان رہتے ہیں، جو عزت سے، خوشحالی سے، امن اور شانتی سے رہتے ہیں، اور دیش میں امن اور شانتی کے لیے کام کرنے والے آج سینکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ آج کشمیر میں 2 دن کی کانفرنس کر کے یہاں سے واپس لوٹ کے ہم اپنے ریاستوں میں، اپنے اسٹیٹس میں کشمیر کے لیے ایز اے ایمبیسڈر کام کریں گے۔ کشمیر میں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، کشمیر میں نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، ہمیں نوجوانوں کا سوچ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے راغب کرنا ہے، اور ہمیں کشمیری نوجوان بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ کشمیری نوجوان ہر شعبے میں، ہر طریقے میں جہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کشمیری نوجوان پیچھے نہیں ہے، لیکن ہمیں کشمیری نوجوان کا سوچ وائلنس کے بجائے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، جموں کشمیر کی ترقی کے لیے راغب کرنا ہے۔ اس کے لیے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم دل کے اندر بغض رکھیں، اگر عداوت
اسلام دنیا کا سب سے بڑا امن پسند دین ہے. اسلام میں مشکلات آئیں گے. میں دیکھ رہا ہوں 18 سالوں سے جہاں اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ جس کارنر سے جس جگہ سے یہ امید ہے کہ وہاں ہمیں اس امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ ملے, ہمیں حوصلہ افزائی ملے, ہمیں طاقت ملے, وہاں حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وہاں ہمیں سپورٹ کے بجائے رلایا جا رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج دقتیں آئیں. ہم نے پروگرام یہاں سری نگر میں ریلیوں کا ہمیں یہاں یہ جو یوتھ لیڈرشپ ٹریننگ کا اس کا انعقاد کرنا ہے. ہم ڈسٹرکٹ لیول پر جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے. یہ ایک غیر سیاسی اور غیر سرکاری پلیٹفارم ہے. جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن ایک غیر سیاسی اور غیر سرکاری ادارہ ہے جو جموں کشمیر میں تینوں ریجن کی یکسانیت کے لیے, فرقہ پرستی کے خلاف, جو امن اور بھائی چارے کے لیے کام کرنے کا کہا ہے. اور پیس فاؤنڈیشن یہ کام کر رہا ہے, کرے گا اور ہر صورت میں جاری رہے گا. اور اس سے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. اگر کبھی سیاسی لاشیں آئے گی بھی تو پیس فاؤنڈیشن اس کا پرواہ نہیں کرے گا. ہم ہر صورت میں اس امن مشن کو, اس امن و عمل کو آگے بڑھائیں گے. اور ہر صورت میں ہمیں خوشی ہے. میں یہاں اپنے ساتھیوں کو یہاں اننت ناگ, پلوامہ, بارہمولہ, جموں کے 10 ڈسٹرکٹ فائنل کر رہے ہیں. اور وہ گلوبل پیس کانفرنس یہاں ہوگی اور انشاءاللہ ہر حال میں ہوگی. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ پچھلے بار ہماری دلی میں ملاقات ہوئی امام کعبہ سے, جو ہماری شان ہے پورے دنیا میں. تو امام کعبہ صاحب نے, امام کعبہ نے لاسٹ میں یہ کہا تھا کہ کشمیر ہمارے دل, میرے دل میں ہے, میں کشمیر ضرور جاؤں گا. اور آج یہاں عرب لیگ کے امبیسڈر صاحب بھی آئے ہیں اور بہت جلد ہم یہاں امام کعبہ کو لائیں گے. اور سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا امن میلہ ہوگا, امن کانفرنس ہوگا, جس کو امام کعبہ اسپیچ کریں گے. اور اس کے لیے آپ کے تعاون اور آپ کے سپورٹ اور آپ کی ہمدردی اور پیار محبت کی ضرورت ہے. باقی شکریہ, خدا حافظ. چلتے چلتے میں ایک شعر کہوں گا, کیوں لڑے آپس میں ہم, کیوں لڑے آپس میں ہم, ہر ایک سنگ میل پر, اس میں نقصان شہر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. جموں کشمیر پیس فورم کے چیئرمین جناب فیاض احمد بٹ صاحب ہمارے درمیان یہاں آج صبح کی بات اردو میں شروعات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں, مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ساری بات اپنی بھاشا میں کریں. تو آپ کی اجازت ہو کہ میں کچھ باتیں انگریزی میں کروں گا. Mr. Fiaz Ahmed Bhatt, Chairman of the JK Peace Foundation, members of the foundation, eminent personality, a virtual closure of all activities, not only in the valley, but in large parts of the Jammu province. The three distinguished individuals also share their own perceptions. We have distinguished members of our cabinet. Afun Sahab is here, Rahula Sahab is here, other friends are here. And most of all, the person who is presiding over this conference, His Excellency, the distinguished ambassador of the League of Arab States. I particularly welcome the JNK Peace Foundation, as you have just been told, ladies and gentlemen, communal harmony, peace, normalcy. The foundation organized a very largely attended and a very successful event in Jammu this winter, where people of all faiths, eminent representatives of our three regions, all participated. Mr. Ghulam Hassan Mir, one of our ministers,
Mr. Ravan, our former Member of Parliament, who is organizing relief camps, organizing drug de-addiction camps, and so on, all of which contribute a great deal to promoting the welfare of our people. Now, Mr. Bhatt, you just heard him. He has been talking to me for the last 3 years, again and yet again. He's wanting to hold a global peace conference, as he just mentioned, and I'm sure he will succeed in that. But the point I wish to make is that if you look all around, we have turmoil virtually in many parts of the world. We have turbulence of one or the other kind. In Kashmir, in Jammu and Kashmir, we have been very unfortunate. Whatever may have been the internal factors, we have had the misfortune of sustained external factors which have disturbed our peace. Of the cult of violence, the creation of a ground situation which leads to distrust, mistrust, suspicion, hatred, all that has ruined the centuries-old traditions, the socio-religious, the socio-cultural moorings of what we call Kashmiriat. The importation of violence leading to terrorist incidents on a sustained basis, day in and day out. Unfortunately, over the last 2 decades, the incidents of terrorism have abated, become lessened, not because the source has changed its mind, but because there has been very strong organization of the security forces, the manner in which they have dealt with infiltration, has reduced the level of infiltration. Consequently, the levels of. We had a serious incident in which several lives were lost. So over the last 2 decades, we have suffered huge human loss. Lives of those persons that have been lost who are innocent, who have nothing to say, nothing, no involvement, who don't come in the rear of anybody. They have lost their families, have been doing. In the lives of the relatives, all of them in the state. The scale of economic coverage has also been enormous. Tourism-related region area. Most of the people are engaged besides in horticulture and tourism. Tourism has suffered. That part, the entire focus of governance is being on dealing with terrorism, dealing with military. So the quality of governance has suffered. And what I feel and what I've seen personally in the last 3 years, in the last 3 summers in the valley, the functioning of the entire educational system has suffered enormously. School-going children from kindergarten, nursery classes, right up to class 12, the functioning of colleges, how do children do at home? How do the parents, how do the mothers look after these children and also look after their household affairs? It's very difficult. It's a traumatic situation leading to psychiatric and other problems, which is not quantified. But it leads to a great deal of anger, despair, frustration,
and I dare say alienation. So alienation is not all related to historical factors, to 1947 and beyond. Alienation is also related to what has been happening here in the last more than 2 decades. The pace of progress, implementation of developmental programs and works has been most seriously thwarted, most adversely interrupted. This again has impacted on the welfare of our people, the ordinary people living in the remote areas of our state. What have they done to invite? I would submit, ladies and gentlemen, that in our state, Jammu and Kashmir, the first and foremost requirement, the most urgent requirement, is to restore peace. And that is why I compliment Mr. Fiaz Ahmed Bhatt. He and his foundation have been striving month in and month out, year in and year out, to contribute towards engendering an environment amongst the communities and contributing to the restoration of normalcy. I am their grandchildren. So it is a vast responsibility which we all have. Outside governance, it has been done in the past, in our own country, it is being done today in many parts of the country. We have to improve, we have to catch up. We cannot live in the past. And I would say, therefore, and very much hope that this conference which has started today will also contribute to turning the leaf, to leading yet another chapter in the history of the state, to contributing towards deeper, better understandings, which in turn contribute to sustainable harmony, peace, and normalcy. Very, very important role to play in how they project, how they present current issues, and commentaries of various institutes. That will also contribute greatly to promoting understanding. Sudden and perhaps unnecessary criticism, denunciation of one thing or another is easy and possible, and it is being done on a daily basis. But I would say we need to pause, think a little, ponder before we denounce or praise. Life is full of ups and downs. Good and evil is mixed. Nothing is unmixed. We should not be the Peace Foundation and wish a very successful outcome to this 3-day activity. Thank you very much. अमन का संदेश देते हुए जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का मनोबल उत्साह बढ़ाते हुए हमें इंस्पायर करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अहमद सलीम अल वहैशी, हिज एक्सीलेंसी द एम्बेसडर ऑफ अरब लीग. Namaskar. Assalamu alaikum. This is for you, His Excellency Governor of Jammu and Kashmir State. It gives me indeed a great pleasure to convey on behalf of the League of Arab States Mission my sincerest and deepest thanks to Jammu and Kashmir Peace Foundation in extending invitation to me to participate in this conference. And I am happy to be here in Srinagar, the summer capital of, and is one of the most beautiful places
on earth, as it is gifted the rich heritage and immense natural beauty, and is one of the most preferred tourist places for people around the world. I am reminded of a saying which Jahangir, one of the Mughal emperors, is said is paradise on earth. It is here, it is here, it is here. In this age of globalization, in which the entire world has turned into small village, the basic rights, justice, tolerance, brotherhood, and equity have become of great importance. It requires making coordinated efforts on both the national and international levels. Atmosphere of confusion and utter bloodshed for the last more than 2 decades. And we really follow these sad events towards dialogue of civilization. Religious tolerance is gaining ground. Interfaith dialogue and understanding of other religions can create tremendous amount of goodwill